اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہ رب العزت نے مومن اور مسلمان کے لیے کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، کچھ ایسی خوبیاں، کچھ ایسے اوصاف ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو ان اوصاف کی وجہ سے، ان خوبیوں اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کے قریب کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ شخص ان اعمال اور اوصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بن جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان کی یہ کوشش اور کاوش رہنی چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی اور اپنے اندر ایسے اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی اس کی زندگی کے اندر خوشیاں ہیں تو کبھی اس کی زندگی میں غم ہیں، کبھی بیماری، مصیبتیں اور پریشانی ہے تو کبھی آسانی، راحت ہے، کبھی آزمائشیں ہیں تو کبھی اس کے لیے ابتلا، امتحانات۔ اللہ کی شریعت نے اس انسان کو ہر حالت میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے کہ جس طرح کے حالات بھی اس کی زندگی میں آئیں
جس طرح کے ادوار دن رات اس کی زندگی میں گزرتے ہیں، وہ قرآن و سنت سے رہنمائی لے اور ایک کامیاب انسان اور کامیاب مسلمان بنے۔ قرآن و سنت میں واضح فرما دیا ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے رہنمائی لے کر انسان اپنی خوشیوں کو بھی، غموں پریشانیوں کو، مصیبتوں اور بیماریوں کو بھی احسن طریقے سے گزار سکتا ہے، اور مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر بھی صبر اور استقامت سے کام لے۔ صبر اور استقامت یہ دو عظیم عمل ہیں، یہ دو عظیم خوبیاں اور اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جنہوں نے کہہ دیا، تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جتنے بھی مشکل آ جائیں، حالات جس طرف بھی کروٹ بدل لیں، وہ اپنے اس عقیدے پر، اس نظریے کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اور ان کے صبر اور استقامت کی وجہ سے ان پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نوری مخلوق فرشتوں کو ان پہ نازل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی رضا اور رحمت، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے اعلان، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تم غم بھی نہ کرو اور خوف بھی نہ کرو۔ اللہ پھر ان کو بشارتیں بھی دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو کامیابی کے اور اپنے انعام کے سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ استقامت دین کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، وہ اسلام پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہیں، وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے دین پر ڈٹنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط رہنے کی وجہ سے، توکل اور بھروسہ اللہ پر رکھنے کی وجہ سے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ صرف یہ خوشخبری ہے کہ غم بھی دور ہو گئے، پریشانیاں بھی دور ہو گئی، خوف بھی اللہ ختم کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلان کرتا ہے وابشروا بالجنہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں جنتیں عطا کر، وہ جنت اللہ نے عطا کر دیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، صبر اور استقامت، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی دینے کے بعد، اب اسی ایمان پر، اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر، اسی کانسیپٹ پر، اسی راستے پر انسان ڈٹا رہے۔ حالات مشکل آ جائیں پھر بھی، حالات آسانی والے آئیں پھر بھی، تنگ دستی آ جائے پھر بھی، خوشحالی کے وقت ہوں پھر بھی، بیماری ہے پھر بھی، اور اگر تکلیف کے بعد اللہ آسانیاں دے دے، عافیت دے دے، اللہ رب العزت اس کو شفائیں عطا کر دے، پھر بھی وہ اس نظریے پہ بیماری اور تکلیف میں اللہ کے گھر کو چھوڑ دے، پریشانی میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ چلا جائے، اپنی تکلیفوں کو، اپنے مصائب کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو
اپنی بیماریوں کو دور کروانے کے لیے وہ عقیدہ توحید سے انحراف کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ جا کر جھک جائے، تو اس نے اتنا نقصان کر لیا ہے، اس نے اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی، اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کر لی۔ اور صبر کیا ہے؟ کسی خوشی یا غمی کے وقت، مصیبت یا پریشانی میں اپنے آپ کو قابو رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، خوشی میں بھی وہ اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا، غم آ گیا ہے تو غم کے اندر بھی وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال نہیں کرتا، تنگ دستی کے ایام ہیں تو تنگ دستی کے ایام میں بھی اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتا۔ اگر اللہ رب العزت نے فراوانی دے دی ہے، مال اور دولت کی ریل پیل ہو چکی ہے، اللہ نے اس کو فصلیں، اس کی آمدن، اس کا کاروبار بڑھا دیا ہے، تو اس کاروبار کے اندر مال اور دولت کی فراوانی میں وہ باغی اور سرکش نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتا ہے۔ یہ ہے صبر، یہ صبر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اس کو فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، آپ پہ وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، آپ پر وہ تکلیف اور پریشانی نہیں آئی جو مجھ پر تکلیف اور پریشانی آئی ہے۔ آپ کو کیا پتہ تکلیف کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا پتہ پریشانی کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا پتہ مصیبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی اور تکلیف میں یہ بھی نہ پہچانا کہ اس کو واعظ کرنے والی شخصیت کون ہے۔ اتق اللہ واصبری کا درس دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل دیے۔ بعد میں اس کو بتایا گیا کہ جس نے تجھے واعظ کیا تھا، درس دیا تھا، نصیحت کی تھی، وہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لائی، آپ کے دروازے پر آئی تو دیکھا کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتی، اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے بات کرنے والا کون ہے، اب میں نے آپ کو پہچان لیا تو اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ جب تجھے پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو ویلا کرنے کی بجائے، آہو پکا کرنے کی بجائے، بین اور نوحہ کرنے کی بجائے، اپنے گالوں کو پھاڑنے، گریبان کو پھاڑنے، گالوں کو پیٹنے کی بجائے وہاں صبر کیا جائے، کیونکہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کا تعلق صدمے، پریشانی کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ سارا بندہ ہو بکا کر لے، فوتگی ہے، غم آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، چوکوں میں، چراہوں میں، محلے میں کھڑے ہو کر اللہ کی رضا کے، اللہ کی تقدیر کے وہ گلے شکوے کرنے کے بعد تھک جائے، پھر کہے چلو جیسے اللہ راضی ہے ویسے میں بھی راضی ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اور ہم اکثر اس آزمائش میں، اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مجھ پہ تو پریشانیوں کے پہاڑ اس قدر ٹوٹے تھے، مجھے تو ہوش حواس ہی نہیں تھی، اس لیے میں بھول گئی تھی کہ میرے سر پہ دوپٹہ بھی ہے یا نہیں ہے، میں بھول گئی تھی کہ میں نے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، میں نے بھلا دیا تھا کہ میں اپنی زبان سے یہ کیسے کلمات کہہ رہی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى اہل الجاہلیہ، جس نے غم اور پریشانی کے وقت اپنے گالوں کو مارا، اپنے رخساروں کو پیٹا،
اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنے گریبان کو پھاڑا، اور ایسے ایسے کلمات، ایسی آوازیں نکالتا ہے، ایسے بول بولتا ہے جو اسلام کے بول نہیں ہیں، جو اسلام کے کلمات نہیں ہیں، اسلام کی آوازیں نہیں ہیں، جو شریعت کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ اہل الجاہلیہ جو جاہلیت کی پکار ہے وہ اس پر بین کرتی ہے یا بین کرتا ہے، وہ اس پر نوحہ کرتی ہے یا نوحہ کرتا ہے۔ وَدَعَا بِدَعْوِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی پکار پکارتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت پر استقامت کا، دین کے ساتھ تعلق کا، اللہ پر توکل اور بھروسے کا امتحان اور آزمائش بھی دو وقتوں میں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوشی دے کر آزماتا ہے کہ یہ خوشی کے وقت اللہ کی مقرر کردہ حدود میں کتنا رہتا ہے، کتنا حدود کا خیال کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے اور طریقے کا کتنا خیال کرتا ہے۔ ہم پر خوشی کا وقت بھی آتا ہے تو ہم حدود کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہم جناب شیطان کو راضی کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کی رسم و رواج پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس وقت خوشی کے موقع پر بھی آزمائش ہے، اللہ خوشی دے کر آزما رہا ہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ آزمائش دے کر بندے کو آزما رہا ہے، اور بندہ آزمائش میں، تکلیف میں، پریشانی اور مصیبت میں اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر دیتا ہے، حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ انسان، شریعت کہتی ہے در حقیقت بے صبرہ ہے، انسان بے صبر ہے، طبی طور پر انسان بے صبری کرنے والا ہے، اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے، اس انسان کے اندر برداشت نہیں ہے، اس انسان کے اندر تحمل نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو پھر اسے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تحمل آ جاتا ہے، برداشت آ جاتی ہے، حوصلہ میسر ہو جاتا ہے، اور تحمل اور برداشت یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تحمل اور برداشت اللہ کو بہت پسند ہے، وہ خواہ اپنے بچپنے کی حالت میں ہو، وہ جوانی کی سیڑھیوں کو عبور کرتا ہوا نوجوان ہو، یا اپنے بڑھاپے کے ایام کو گزارتا ہوا بزرگ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ دو چیزیں بڑی پسند ہے، یہ دو خوبیاں جو مومن کے اندر ہیں اللہ کو بڑی پسند، بلکہ اللہ کو تو پسند ہونی ہے اس خاندان کے اندر، اس قوم اور برادری کے اندر، اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر جہاں ایسا بندہ ہو جس کے اندر حوصلہ بھی ہے، جس کے اندر برداشت بھی ہے، جس کے اندر تحمل بھی ہے، پوری برادری، پورا خاندان اس کی عزت اور وقار کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا حوصلے والا ہے، بڑی برداشت والا ہے، بڑی تحمل والا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اشج عبد القیس کو فرمایا تھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، اے اشج عبد القیس تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، یحبہما، اللہ ان کو بڑا پسند کرتا ہے، یحبہما، اللہ ان دو خصلتوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اے اشج عبد القیس، کون سی خوبیاں؟ الحلم والانات، پہلا برداشت، تیرے اندر برداشت بڑی ہے، تیرے اندر حوصلہ بڑا ہے، تیرے اندر تحمل بڑا ہے، والانات، اور تو وقار والا شخص ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے والا شخص ہے، تیرا وقار، تیری سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب کون ہے وہ شخص جو اپنے اندر یہ مادہ پیدا کرے، اپنے ذہن میں ان باتوں کو جگہ دے، اپنے دل و دماغ میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو بٹھائے کہ میں تحمل کا مظاہرہ کروں گا، میں صبر کیا کروں گا، میں برداشت کیا کروں گا، میرا صبر جواب نہیں دے گا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کروں گا، میں ایک گالی کے مقابلے میں گالیوں کو بچھاڑ نہیں کروں گا، کوئی بندہ بات کرے تو میں اس کی بولتی بند نہیں کروں گا، کوئی بندہ بات کرے تو میں اس کی عزت کو تار تار نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے
قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کا مقابلہ اچھے طریقے سے کرو، تمہارے اور جس بندے کے درمیان دشمنی ہے اس کی برائی کا اچھے طریقے سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے اللہ تو اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دے، اللہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا دوست بن جائے گا، وہ تمہارا جگری ساتھی بن جائے گا۔ وہ بدتمیزی کرے تم تمیز سے پیش آؤ، وہ گالیاں دے تم گالیوں کے جواب میں صبر کرو، وہ جناب تمہاری عزت کو تار تار کرنے کے در پہ ہو، تم اللہ پر توکل بھروسہ رکھتے ہوئے صبر سے کام لو، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں بھی دیتا ہے، اور تمہاری مقابلے بازی، تمہارا کمپٹیشن، تمہاری لڑائی تو اس سے پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ تمہارے دفاع کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں، آسمان سے اللہ اس بندے کے دفاع کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بازار میں جا رہے تھے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، کسی بندے کے ساتھ ان کی گرمی سردی ہو گئی، نوک جھوک ہو گئی، کسی بات پر سخت کلامی ہو گئی، وہ بندہ سخت کلامی کر رہا تھا، وہ بندہ اپنی زبان سے سخت الفاظ ادا کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی باتوں کو، سخت باتوں کو سن رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، صبر سے، برداشت سے، حوصلے سے کام لے رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے گزرتے وہاں کھڑے ہو گئے، آپ بھی وہاں قیام فرما لیا، کھڑے ہو گئے، سننے لگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑے، فرمایا اللہ کے رسول وہ بندہ مجھے سخت الفاظ کہہ رہا تھا، وہ بندہ مجھ سے بد کلامی اور بد زبانی کر رہا تھا، آپ کھڑے سن رہے تھے، جب میں نے اس کا جواب دینا شروع کیا آپ وہاں سے چل پڑے، آپ پھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ فرمایا ابو بکر جب تو اس کی باتوں کو برداشت کر رہا تھا، سن رہا تھا، صبر سے، حوصلے سے، تحمل سے، برداشت سے کام کر رہا تھا، لے رہا تھا، اللہ نے تیرے دفاع کے لیے آسمان سے فرشتے کو نازل کیا ہوا تھا، وہ فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، تیرا دفاع کر رہا تھا، تب جب تو نے خود اس کا جواب دینا شروع کر دیا، آسمان کا فرشتہ بھی آسمان کی طرف لوٹ گیا اور میں بھی اپنے راستے پر چل دی۔ کیا یہ بندہ سمجھتا ہے، میں یا آپ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے ہم اپنا بدلہ بہتر لے سکتے ہیں؟ اس نے میری جناب بے عزتی کی ہے، اس نے میری غیبت کی ہے، اس نے جناب میری عزت کو تار تار کیا ہے، اس نے میری برائیاں بیان کی ہیں، اس نے میرے خلاف پراپوگنڈا کیا ہے، اس نے میری عدم موجودگی میں میری بے عزتی کی ہے۔ کیا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے خلاف ہونے والے پراپوگنڈے کا، ہم اپنی بے عزتی کا، ہم اپنی ہتک کا، ہم اپنے جناب اس مسئلے کا بہتر انتقام لے سکتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے اللہ بہتر انتقام لے سکتا ہے؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا انتقام ہم سے زیادہ بہتر ہے، اللہ ہماری طرف سے اس سے بدلہ بہتر لے سکتا ہے، پھر صبر حوصلے سے کام لے کر، برداشت اور تحمل سے کام لے کر ہم اللہ کی ذات کو اس کے سامنے کر سکتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں میں کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اللہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے ہمارا توکل بھروسہ تیری ذات پر ہے، اور ہم ان کے شر سے، ان کے نفسوں کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ پھر اللہ انتقام لیتا ہے، اللہ بدلے لیتا ہے۔ جتنا مرضی کسی کو تنگ کر لو، جتنا مرضی کسی کے انتقام سے نہ ڈرا کرو، اللہ کے بندو کسی کی گالیوں سے نہ ڈرا کرو، کسی کی ناراضگی سے نہ ڈرا کرو۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کے گھر چلا گیا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے باتیں کی ہیں، وہ آج جناب وہ بننے پر کھڑا تھا، کھالے پر کھڑا تھا، وہ وہاں کھڑا ہو کے مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا ڈر ہے۔ نہیں نہیں، اس سے نہ ڈرا کرو، اس کے صبر سے ڈرا کرو۔ میں نے اس کو گالیاں دی، میں نے اس کی فصل کا
نقصان کیا، میں نے اس کی عزت کا نقصان کیا، میں نے اس کے کاروبار کا نقصان کیا، اس نے برداشت کیا، اس نے صبر کیا، اس نے حوصلے سے کام لیا، اس نے مجھ سے انتقام نہیں لیا، بدلہ لیا، وہ خاموشی سے اپنے نقصان کو برداشت کرتا رہا۔ اس بات سے ڈرا کرو کہ اب تمہارا جو نقصان ہوگا وہ نقصان، وہ بدلہ، وہ انتقام اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب کیا بنے گا؟ ہم تو مجلس میں بھی چوڑے ہو جاتے ہیں، پرے پنچایت میں دیکھا پھر مولوی صاحب کیسے اس کی بولتی بند کروا دی، دیکھا پھر میں نے اس کو کیسے بتایا تیرے خاندان میں ایسا تھا، تیرا پیو دادا ایسا تھا، تیرے ننحال میں ددحال میں ایسا تھا، وہ بول نہیں سکا، ساری پرے پنچایت میں کپڑے اس کے اتار دیے، میں نے اس کو بے عزت کر دیا، میں نے اس کو کیسے کر دیا، تو جو کرنے والا تھا تو کر چکا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کے سامنے اپنے مسلمان کو بے عزت کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی ہتک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو رسوا ذلیل کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے صحن میں ہی بیٹھا کیوں، خواہ وہ سکون سے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ اس کو بے عزت کر دیتا ہے، معاشرے میں اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ ہے صبر کا فائدہ، یہ ہے تحمل کا فائدہ، یہ ہے برداشت کا فائدہ کہ جب ایک بندہ صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے اس کا توکل اور بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پہ اس کا جو تعلق ہے وہ مضبوط تعلق، اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس کا صبر اس کو وہ نقصان پہنچا جاتا ہے جو اس کا انتقام اور بدلہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ انسان کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے سورۃ معارج کے اندر ارشاد فرمایا یہ بے صبری اختیار کرنے والا ہے، اور بے صبری اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جو انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، آزمائش کے طور پر اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، اس کو دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا پھرتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، میرے رب کی مجھ پہ بڑی عنایتیں ہیں، میرے رب کی مجھ پہ بڑی نوازشیں ہیں، اللہ نے مجھے بڑے انعامات دیے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جب اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا رزق تنگ، فصل کم ہو گئی، کاروبار کم ہو گیا، نوکری جاب ملازمت ختم ہو گئی، اس کی دکان پہ گاہک کم آنے شروع ہو گئے، فَقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اس کا رزق تنگ کر دیا گیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب یہ کہتا پھرتا میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، بڑا سٹیٹس تھا، بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، میرا بڑا بلے بلے تھی، میرا بڑا نام تھا، میرا بڑا برانڈ تھا، مارکیٹ کے اندر لوگ مجھے جانتے تھے، ربی ہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں بڑا لوگوں کا مقابلہ کرنے والا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے پھر؟ یہ اللہ کے شکوے بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ سورت فجر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورت معارج کے اندر یہ نقشہ کھینچا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان پیدائشی طور پر ہی بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو آہو بکا کرتا ہے، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے، جب اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو منوعا، یہ بخیل اور کنجوس بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو آہو بکا ہے، گریہ زاری ہے، رونا پیٹنا ہے، جناب آوازیں دینا ہے، اور جب اس کے پر انعام ہوتا ہے، اس کو خیر پہنچتی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بھلائی ملتی ہے تو منوعا، پھر نہیں کہتا میرے رب نے مجھ پر احسان کر دیے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ جناب پھر اس کو غیروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے، شرک اور کفر کرتا ہے اور بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین نے صبر کی اقسام بیان کی ہیں کہ پہلی صبر کی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پہ صبر کرنا۔ دوسری صبر کی قسم ہے صبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے صبر کرنا، رک جانا کہ وہ کام اختیار نہ کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیے۔ اور تیسرا صبر الصبر علی اقدار اللہ، اللہ نے بندے کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، بندے کی تقدیر اللہ نے جو لکھی ہے، اس تقدیر پہ راضی ہو جانا، اس پہ صبر کر لینا، اس کے گلے شکوے بیان نہ کرنا۔ اللہ کی اطاعت کا صبر کیا ہے؟
شریعت پر چلنا، قرآن و سنت پر چلنا۔ میری خواہش کچھ کہتی ہے، میرے باپ دادا کے رسم و رواج کچھ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کچھ کہتے ہیں، ہمارے پاپا جی کچھ کہتے ہیں، ہماری مسجد کے مولانا صاحب کچھ اور کہتے ہیں، ہماری جماعت گروہ اور فرقہ کچھ اور کہتا ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ نہ پیر صاحب، نہ بابا جی، نہ باؤ اجداد کا دین، نہ برادری کے رسم و رواج، بس دین چلے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا میں جب تک عمل کرتا رہوں گا، زندہ رہوں گا، قرآن و سنت پر چلوں گا۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی نافرمانی سے صبر، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ رب العزت 7 قسم کے بندوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور وہ 7 قسم کے بندے اس دن اللہ کے سائے میں یا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، جس کو حسن و جمال خاندانی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا۔ کسی کو اللہ نے مال دے دیا ہے، دعا کریں یا اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز دے، اس کی فصل اچھی ہے اللہ اور اچھی کر دے فصل، اس کا کاروبار اچھا ہے اللہ اور اس کو حلال رزق حلال میں برکتیں ڈال دے، اس کا بچہ ملازم بن گیا ہے اللہ اس کو اور برکتیں ڈال دے، اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا اللہ محبت اخوت بھائی چارہ نصیب فرما دے، اس کا یہ معاملہ حل ہو گیا اچھا ہو گیا، یہ اس سے حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اچھا اس کا بیٹا کیسے نوکری لگ گیا، ہمارے بیٹے زیادہ پڑے ہوئے وہ نہیں لگے، ہماری دکان زیادہ نہیں چلی، ہم نے خرچہ زیادہ کیا اور فصل کم ہوئی، ہم نے خرچہ زیادہ کیا اور کاروبار کم ہے۔ حسد بغض نہیں ہے میرے بھائیو، حسد سے تو بربادی ہو جائے گی، اس کے لیے دعا دیں۔ یہ اس سے آپ انتقام لینا چاہتے ہیں، اس کی غیبتیں کرنے کی بجائے، اس کا حسد کرنے کی بجائے اس کو دعائیں دیں، اس کو دعائیں دینے کی وجہ سے اللہ تمہارے کاروبار میں، فصل میں، مال میں، رزق میں، آمدن میں برکتیں نازل فرما دے۔ عقل ہمیشہ کہتا ہے انسان کی اپنی بڑی لگتی ہے اور مال دوسرے کا بڑا لگتا ہے، یہ تو بڑی کمائی کر رہا ہے، یہ تو بڑی کمائی کر رہا ہے، خالی شاپر بھی وہ لٹکا کے آ جائے نا 2 دن محلے میں، پتہ نہیں شام کو کہاں آتا ہے، شاپر بھر بھر کے لاتا ہے، سارے ٹبر کو رات کھانے پر اور کوئی موضوع ہی نہیں ملتا۔ فلانے دا منڈا ویکھے روز شاپر لے کے آਉਂدا ہے، روز پویں دوائیاں دے لے کے آਉਂدا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیے، الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ نے جیسا مقدر لکھ دیا ہے، اللہ تیری لکھی ہوئی تقدیر پر ہم راضی ہیں، تو نے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، ہم نہیں لوگوں کی طرف دیکھیں، ہم نہیں لوگوں کے اقدار کی طرف دیکھتے، ہم لوگوں کے مال کوٹھیوں بنگلوں گاڑیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر بھی اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، ایک بندے کے جگر گوشے کو، اس کے بیٹے کی روح کو کوئی جب فرشتہ قبض کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علام الغیوب ہیں، اللہ علم و اقدار، اللہ علم سب سے زیادہ وسیع اللہ کا علم ہے۔ اللہ اس کے باوجود فرشتے سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے، تم نے میرے بندے کے دل کے جگر کے ٹکڑے کو لے کر آئے ہو، اس کی روح کو قبض کیا ہے، اس کے بدلے میں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے، یا اللہ جب تیرے بندے کے اس محبوب کو، اس بیٹے کو، اس جگر گوشے کو، اس دل کے ٹکڑے کو، اس کی روح کو قبض کیا تو وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جنت کے اندر ایک کوٹھی بنا دو، محل بنگلہ بنا دو، بہترین گھر تیار کر دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ میرے ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے مصیبت کے وقت اللہ کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غیظ اور غضب مول نہیں لیا، اللہ کی تقدیر پر وہ راضی رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہوئے نا آپ کی گود میں، تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اللہ ہم صرف وہی بات کہیں گے جو
جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس کے علاوہ ہماری زبان سے کوئی وویلا، کوئی آہو بکا، کوئی جناب ہماری زبان سے نوحہ، کوئی ہماری زبان سے ایسے کلمات، ایسے الفاظ نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی تکلیفیں سے آزماتا ہے، بڑی پریشانیوں سے بھی اللہ آزماتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، تمہارے پاس تو ان لوگوں کی ابھی تک مثال ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، اتنی تکلیفیں ان پر آئیں، اتنی پریشانیاں ان پر آئیں، اتنی مصیبتیں ان پر آئیں، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ اس وقت کا جو نبی تھا، رسول تھا، اس نے بھی کہہ دیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، ایمان والوں نے بھی اور نبی نے بھی کہا متی نصر اللہ۔ اتنی تکلیفیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنے دکھ ہیں، اللہ کی مدد کب نازل ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتے ہیں خبردار، بے شک اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم پہ تو ایسی پریشانیاں ابھی آئی نہیں ہیں، تم پر تو ایسی مصیبتیں، آزمائشیں ابھی آئی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ تو اتنی اتنی تکلیفیں آئی تھیں، اتنی اتنی پریشانیاں آئی تھیں، پھر صبر کیا۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر صبر کے فائدے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، سب سے بڑا صبر کا فائدہ اللہ فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علاقے کے کانسٹیبل، علاقے کے ایس ایچ او کے ساتھ، علاقے کے چودھری کے ساتھ بندے کے تعلقات ہو جائیں نا، ایسے ہی بازاروں میں پھرتا ہے ٹھڈے مارتا ہوا، پتہ نہیں فلانا ایس ایچ او میرے تعلق آڑا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ اللہ ہے پھر اس کو کوئی ناکام کرنے والا ہے، اس کو کوئی ذلیل رسوا کرنے والا ہے، اس کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، نہ وہ ذلیل ہوتا ہے، نہ رسوا ہوتا ہے، نہ ناکام ہوتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے صبر کو احسان کا اور فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے کل کائنات کو کہا یہ خسارے کے اندر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ خسارے، گھاٹے، نقصان سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر چار اوصاف ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، حق کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، اور صبر کرنے والے بھی، اور صبر کی وصیت تلقین کرنے والے۔ رحمت الہی کا مستحق صبر کی وجہ سے بنتا ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ان پر نوازشیں بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں بھی ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر عنایات بھی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ صبر سے بہتر کوئی عطا نہیں ہے، صبر سے بہتر کوئی عطا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کچھ انصاری صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس مال آیا ہے، ہمیں اس مال میں سے حصہ دے دیے۔ آپ نے مال میں سے حصہ دیا، پھر انہوں نے سوال کیا، آپ نے مال غنیمت میں سے پھر حصہ دے دیا، پھر انہوں نے سوال کیا، آپ نے فرمایا مال ختم ہو گیا ہے، ما یکن عندی من خیر لا ادخرہ عنکم، میرے پاس کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جس سے میں تم سے ذخیرہ کر لوں، روک لوں۔ وَإِنَّهُ مَن يَسْتَعِفُّ يُعِفُّهُ اللَّهُ، اور جو بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر چاہتا ہے اللہ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو غنا طلب کرتا ہے اللہ اس کو غنا عطا کر دیتا ہے۔ وَلَن تُؤْتُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اللہ کی طرف سے خیر اور بہتر عطا صبر سے بڑی کوئی نہیں ہے، صبر سے بہتر خیر کوئی نہیں، صبر سے بہتر عطا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے اندر رہتا ہے ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے
اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس، وہ مومن اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، اور اس بندے سے بھی اجر اس کا زیادہ ہے جو لوگوں کے اندر رہ کر لوگوں کی تکلیفیں برداشت نہ کرے یا لوگوں کے اندر رہنا ہی پسند نہ کرے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اللہ کے رسول سب سے سخت آزمائش، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ابتلائیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد لوگوں میں سب سے جو عظیم لوگ ہیں ان پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد لوگوں میں سے سب سے نیک عظیم لوگ ہیں ان پر آتی ہیں۔ پھر فرمایا فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی پر اس کے دین کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، جتنا دین میں مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر وہ دین میں زیادہ پکا ہے، اشتد بلاؤہ، اس پر آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر وہ دین میں کمزور ہے، نرم ہے، تو اس پر آزمائشیں بھی کمزور اور نرم آتی ہیں۔ جس پر دین کی وجہ سے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، سنت کے ساتھ مضبوطی سے سنت کو تھامنے کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، وہ سمجھ لے اللہ اس کے دین کو آزما رہا ہے، اللہ اس کو اور زیادہ آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ جتنی آزمائشیں آئیں گی اتنا وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ اور جامع ترمذی کی یہ روایت آخر کے الفاظ بہت پیارے الفاظ ہیں، فرمایا فما یبرح البلاء بالعبد، انسان کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزمائش کرتا ہے، حتی یترکہ شیئا علی الارض ما علیہ، یہاں تک کہ وہ جب زمین پر چلتا پھرتا ہے اتنی آزمائشیں، اتنی پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں اس پر آ چکے ہوتے ہیں، ما علیہ خطیۃ، وہ اللہ اس کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ اس کو گناہوں سے ختم کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اس کے گناہ ختم کر کے صاف کر دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائیو، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، صبر و استقامت سے، تحمل اور برداشت سے کام لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف لوٹتے ہیں۔ یقیناً یہ دنیا ختم ہونے والی، ہماری زندگیاں ختم ہونے والی ہیں۔ کامیابی کا مظاہرہ، کامیابی کا انحصار، کامیابی کا دار و مدار شریعت پر عمل کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے والے مسلمان بنا دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ